الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے کئی دن سے حالات حاضرہ کے اوپر ویڈیو عرض کی جا رہی تھی۔ یہ حالات اس طرح کے نازک اور اٹھا پٹک کے چل رہے تھے۔ آپ کے سامنے لاسٹ ویڈیو مولانا محمود مدنی صاحب مدد اللہ العالی کے ایک انٹرویو کے بارے میں، جس سے تمام امت مسلمہ بے چین ہے، اس کے بارے میں دو چار باتیں عرض کی گئی تھی۔ ناظرین، کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بہت اچھی بات مجھے سمجھ میں آئی، تو ارادہ ہوا کہ آپ کے سامنے بھی وہ باتیں عرض کر دی جائے۔ بلکہ ایک فوٹو تھا، اس میں غالباً ملیشیا کی کسی مسجد کا حال لکھا ہوا تھا، اور وہ دیکھ کر کے مجھے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر یاد آ گئی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو اصحاب صفہ کے لیے صحابہ کے خرچ کا معمول تھا، جو قرآن کریم کی تیسرے پارے کی آیت میں جس کا تذکرہ کیا گیا، وہ آیت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہی نقشہ بعینی ہی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، اور اس سے ہمیں جہاں اور بہت سارے پیغامات ملتے ہیں۔ پہلے وہ آیت سن لیجئے گا، اور پھر میں وہاں کا ایک جو مسجد کا فوٹو تھا اور اس میں واقعہ لکھا ہوا تھا، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلے اسی کو سن لیجئے۔ وہاں ایک مسجد کا فوٹو تھا، ایک کسی کمرے کا، اور اس میں یوں لکھا ہوا تھا کہ یہاں ہر صاحب ثروت، ہر پیسے والا آدمی اپنے ذاتی پیسے سے اصحاب ضرورت کے لیے یہاں الگ الگ طرح کی چیزیں رکھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ آٹا رکھ کے جاتے ہیں، کچھ دال رکھ کے جاتے ہیں، اسی طرح ڈرائی فروٹ میں ہے، بہت ساری چیزیں۔ ایک مستقل کمرہ ہے، اس میں الماریاں ہیں، اور اس میں الگ الگ چیزیں ہر آدمی اپنے اعتبار سے رکھ کے جاتا ہے۔ کسی نے بادام رکھے، کسی نے اخروٹ رکھے، کسی نے چاولوں کا بستہ رکھا، کٹا رکھ دیا، کسی نے آٹے کا کٹا رکھ دیا، کسی نے کچھ رکھ دیا، اور خاموشی کے ساتھ میں پھر صاحب ضرورت آتے ہیں۔ اصحاب ضرورت جو مساکین ہیں اور حقیقت میں محتاج ہیں، جس کو قرآن کریم نے یہ ذکر فرمایا لا يسألون الناس الحافا، کہ بہت سارے لوگ غیرت مند ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوال چمٹ کے سوال نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے لوگ جو بھی حقیقت میں ضرورت مند ہے، وہ آتے ہیں اور آ کر کے خاموشی سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ نہ رکھنے والا ایک دوسرے کو گھورتا اور تاکتا ہے، اور نہ ہی لے جانے والا دوسرے کو گھورتا اور تاکتا ہے۔ یہ سارے کام بالکل خاموشی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ مسجد کی مینجمنٹ اس سے اتفاق کرتی ہے، جو امام ہیں وہاں کے، وہ خاموشی کے ساتھ اس خدمت کو کرا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ پڑھ کر کے میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور دل ایک طرح سے کہہ لیجیے بھر آیا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی۔ قرآن کریم میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ یہ آیت ہے، اور اسی آیت کی تفسیر میں اکثر و بیشتر مفسرین نے، صاحب معالم العرفان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ کے لیے کچھ چیزیں کھانے کی، اس زمانے میں کھجور وغیرہ ہوتی تھی، کھجور ٹانگ کے چلے جایا کرتے تھے گچھے، اور جو ضرورت مند صحابہ تھے اصحاب صفہ، وہ آتے تھے، لکڑی سے اس کو مارتے تھے، اور وہ کھجور گرتی تھی، کھاتے تھے، پانی پی لیا کرتے تھے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ چنانچہ کسی اللہ کے نیک بندے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے ہلکی ردی کھجوریں وہاں پر لے جا کر کے ٹانگ دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا صحابہ کی پسند نہیں آئی، کیونکہ ہو سکتا ہے ان اللہ کے نیک بندے کے پاس وہی ردی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کہیں آئندہ سے یہ سلسلہ جاری و ساری نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علام الغیوب بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اپنے نبی کے عاشقوں کے لیے جو
آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے نبی سے علوم حاصل کر کے مستقل آگے اپنے سینوں میں محفوظ کر کے آئندہ پہنچانے کا کام وہ کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ نبی کے عاشقوں کو اس طرح سے گری ہوئی چیز کھلائی جائے، تو آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ ایمان والو تم اپنی کمائی ہوئی چیزوں میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کیا کرو۔ طیبات اس کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں یہاں پہ، نمبر ایک تو پاکیزہ یعنی حلال چیز، اور نمبر دو عمدہ یعنی ردی چیز نہیں ہونی چاہیے، جس کو کہتے ہیں ہمارے کوالٹی، کہ کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اور تم گری ہوئی چیز تم خرچ نہ کرو۔ بلکہ قرآن کریم نے آگے ذکر فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ اگر کوئی تمہیں ایسے ہی سوغات میں دینے لگے، یعنی کوئی ہدیے میں دینے لگے، تم اسے لیتے ہوئے ہرگز پسند نہیں کرو گے۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی بے نیاز ہے۔ وَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے اس میں سے بھی تم عمدہ چیزیں دے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پاکیزہ بھی ہو یعنی حلال بھی ہو، حلالی اصل عمدہ ہوتی ہے، اور کوالٹی بھی ہو۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی، نمبر ایک یہ کہ ہم جب بھی دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پاکیزہ چیزیں دیں، عمدہ دیں، اور نمبر دو حلال دیں۔ گری ہوئی چیزیں جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مری ہوئی مرغی اللہ کے نام، یہ مستقل مناسب نہیں ہے۔ ایک تو ہے کہ مجبوری اپنے پاس بھی ایسی ہے، دوسری نہیں ہے تو الگ بات ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یہ حدیث اسی لیے ہے کہ تم اللہ کے راستے پہ خرچ کرو اگرچہ ایک کھجوری دے کر کے ہو، اور آپ نے آگے فرمایا اگرچہ بکری کا جلا ہوا کھری کیوں نہ ہو۔ تو یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ہے نہیں، اور جن کے پاس ہے اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو پھر وہ ایسا نہ ہو کہ مری ہوئی مرغی اللہ کے نام بچہ کچا دے رہے ہیں، یا گرا پڑا جو اپنے کام کا نہیں وہ اٹھا کے دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اچھے سے اچھا دینے کی کوشش کرے۔ اور دوسری بات اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہم مستقل جب بھی دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اور اسی طرح غلامان رسول یا مہمانان رسول کے اوپر جب بھی خرچ کرے، خاص طور پہ چاہے وہ مدرسے والے ہوں یا اسی طرح سے ضرورت مند حقیقت کے فقیر ہوں، تو ان کو گرے ہوئے سمجھ کر نہیں بلکہ یوں سمجھ کر کے کہ اللہ کا کرم ہے، ہمیں رب نے اس لائق بنایا ہے، تو ان کے اوپر مال اچھے سے اچھا خرچ کرے۔ اور دوسرا نمبر یہ کہ جیسے چھپا کر کے وہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ بھی صحابہ جا کر کے ٹاک جایا کرتے تھے، اسی طرح چھپا کر کے دینے کی کوشش کرے تاکہ آسانی کے ساتھ سامنے والا ذلت محسوس نہ کرے۔ ایسا نہ ہو جیسے ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ آدمی 2 کلو آلو دے رہا ہے اور فوٹو 10 آدمی مل کر کے کھنچوا رہے ہیں، ایسا نہ کرے۔ تو اس سے ہمیں 2 سبق ملے، نمبر ایک یہ کہ عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، حلال بھی ہو، عمدہ بھی یعنی کوالٹی بھی اچھی ہو، اور نمبر 2 یہ کہ چھپ کر کے اس طرح جیسے وہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا نمونہ سامنے آیا، اسی طرح سے اپنے مالوں کو چھپا کر کے خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ زیادہ افضل ہے اور یہ زیادہ اخلاص کے زیادہ قریب بھی ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ایسی ہو جس کی وجہ سے ترغیباً للناس یعنی دوسروں کو ترغیب دینا مقصد ہو، یہ کوئی اور مقصد ہو، تو وہاں پہ اگر اخلاص ہے تو دکھلاوا کر کے بھی یعنی لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرنے میں قباحت نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر زیادہ تر جو خیال رکھے وہ پوشیدہ کا رکھے، اس لیے کہ پوشیدہ میں ریاکاری سے انسان کے محفوظ رہنے کا ذریعہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ مجھے اچھا نظر آیا، تو ذہن میں بات آئی کہ ہم بھی اس طرح کے انتظامات اپنی مساجد میں کیوں نہ کریں تاکہ ہمارے باہر بھیک مانگنے والوں کی لائن نہ لگے، جمعے میں دوسرے علاقوں میں یا اسی طرح اور دوسرے موقع پر ہر ضرورت مند آئے کہ اسٹور بنایا جائے، ہر ضرورت مند آئے اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کر لے جائے۔ رہی بات ہے کہ چوری چکاری، ایسا جب انسان نیت صاف رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں آئی، آیت کی تفسیر سمجھ میں آئی، تو ارادہ ہوا کہ آپ کے سامنے عرض کر دی جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ کسی کو عمل کی توفیق دے، میری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کے سامنے دین کی باتیں بر وقت حالات حاضرہ کے اعتبار سے بھی اور مسائل حالات کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔